اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہے. کسی نے ایک بہن نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت کے لیے کیا کریں اور اس کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے. میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط کرنا ہے سب سے پہلے شریعت کو درمیان میں لے کر آئیں. ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ہی تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت جب آپ درمیان میں لے کر آتے ہیں تو پھر شریعت کا مطلب ہے تھیوری، قرآن اور حدیث. تو پھر شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہیں، وہ اپنے فرائض پورے کرے گا. لڑکی کو پتہ ہے مجھ پہ کیا کیا فرض ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا. شوہر کو اپنے حقوق کی لیمیٹیشنز پتہ ہیں کہ یہاں تک میں بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد میرا حق نہیں ہے، وہ وہاں تک محدود رہ کر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. بیوی کو بھی پتہ ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گی. کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، فوراً شریعت پر پیش کریں گے، تمہاری غلطی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، سرنڈر کر جاؤ، اس کی غلطی یہ کرے گی. تو یوں شریعت جو ہے وہ ہمیں قرینہ ایک سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں درستگی کی طرف لے کر آتی ہے. لیکن جب ہم شریعت کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور جب تک عورت کے مفادات شوہر سے نکل رہے ہوں کبھی وہ شریعت کی طرف نہیں آئے گی. لیکن جب شوہر غیر عورتوں کی طرف جائے گا تو پھر ہمیں کال کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایسے شوہر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جا رہا ہو. ایسی جب تک بیوی چاہے نماز نہ پڑھے، بے پردہ رہے، گالیاں بکے، غلط قسم کے معاملات کرے، لیکن شوہر سے بالکل وہ پیار محبت کو سلوک کر رہی ہے، کھانا وقت پہ دے رہی ہے، شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ایک دفعہ اگر بیوی نے تلخ لہجے میں گفتگو کر لی، وہ کسی اپنے کزن کے ساتھ، میل کزن کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آ گئی، بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا، پھر وہ شوہر کہتا ہے مجھ صاحب ایسی بیوی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. تو یعنی جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب ہم نقصانات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں شریعت بہت پیاری لگتی ہے اور وہ بھی ہم کویسچن کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے موافق شریعت مجھے بتا دے بس مفتی صاحب کیا کہتی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے سوچو، کہیں گے یہ مفتی صاحب آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں کیوں بتاؤں ان کے بارے میں آپ کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتاؤں. ایسی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا بہت سے ماں باپ، جب تک اولاد ماں باپ کی فرما بردار بظاہر رہے، تنخواہ لا کر دے، ماں اشارہ کرے تو بیوی کو مارے پیٹے، اس کی بے عزتیاں کر دے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے. اور اگر ایک بیٹے نے ایک دفعہ بھی ماں سے بدتمیزی کر دی جو جائز نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فوراً پھر والدہ ہمیں کال کرتی ہیں صاحب ایسے اولاد کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. تو میری بہن اس سے پہلے شریعت آپ کو کیا یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ جب آپ کو مفادات مل رہے تھے، بیٹا نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، چاہے وہ شریعت کے نہیں مان رہا تھا، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، آپ کو کوئی تشویش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تشویش پیدا ہوئی. تو اپنے گھروں کو اچھا کرنے کے لیے شریعت کو نافذ کریں، انشاءاللہ سکون سے رہیں گے. پھر دعا سے گھر نہیں چلتے ہیں اور اس کے لیے کوئی وظائف نہیں ہوتے ہیں. عاملین آپ کے گھر نہیں چلائیں گے، یہ تباہ کریں گے، برباد کریں گے، آپ کو تعویذات دیں گے. شوہر تعویذ دیکھ کے کہے گا اچھا مجھے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور گھر خراب ہوں گے. پیار محبت کا تعلق رکھیں، یہ شریعت بتائے گی شوہر کو رویہ کیسا رکھنا چاہیے. دیکھیں نا ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. سرکار فرماتے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہ ہے شریعت. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو پھر شریعت شوہر کو مقید کر دیتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ادب کرو، احترام کرو، اسے گالیاں مت بکو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو. ایسی بیوی کو سکھائے گی تو گھر جنت بن جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شریعت سیکھے، کیوں سیکھے؟ امی سکھائیں گی نا، امی نے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہیں، خالہ نے بتائے ہوئے ہیں، پھپھو نے بتائے ہیں، نانی دادی نے بتائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے، دیکھ لیں گے، سہیلیوں سے پوچھ لیں گے، بڑی کزن سے پوچھ لیں گے. اور طلاقیں لے رہی ہیں عورتیں اس قسم کی عورتوں سے مشورے کر کے، اللہ کی نہیں سنے، رسول کی نہیں سنے، ان کے سن کر طلاقیں لے کے تباہ ہو رہی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں جی ہمیں تو جاب کر کے کر لوں گی میں، پھر جاب کر کے آپ گھر سنبھال سکتی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں. اللہ نے ایک بہت پیارا نظام رکھا ہے، کچھ ذمہ داری شوہر لیتا ہے، کچھ بیوی لیتی ہے، تب گھر چلتا ہے. یہ عورتوں کو جو ہم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے سے مراد بہت سے لوگوں نے راستہ دکھایا ہے، نہیں بنتی طلاق لے کے لے دو جاؤ. تم کون سا اور شوہر کی محتاج ہو؟ صرف محتاجی تو اس کا سبب نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بنا کے رکھیں. اس کے بعد ان عورتوں سے معلوم تو کریں نا، اور وہ عورتیں دیانتدارانہ طور پہ بتائیں کہ ہمیں کس کس مشکلات کا سامنا ہے. ایک عورت شوہر والی ہو، جاب کرے،
لوگوں کا رویہ علیحدہ ہوتا ہے. ایک طلاق یافتہ یا بیوہ جاب کرے، ان بہنوں سے معلوم کریں جو بیچارے ضرورت کے تحت نکل کے آفیسز آ رہی ہیں، مردوں کی نگاہیں، ان کی زبانیں، ان کی حرکات کیسی بدل جاتی ہیں. یہ ذرا توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا ہے آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہے، ہر چیز میں نظر بد ہے، ہر چیز میں جادو ٹونا ہے، ہر چیز میں بندش. میں حالانکہ شدید مخالف ہوں اس کا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بولتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسے آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل فراموش ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے 50 کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہا ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے. مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ کرتی ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کام ہو رہے ہوں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن ایک دو کام جن کو چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بولتے ہیں ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. تو یہ وسوسے کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنے نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مثبت ہی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی فکر آئے. ہم اور ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے، محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے. جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کے ہمیں نعمت عطا فرمائی ان کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے، تو یہ ناشکراپن غالب آتا ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام آپ کو دے گا، کچھ آزمائشیں دے گا، اس پر پورے اترے تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے اور ہم یہ کہیں کہ ایگزامنر سے یہ کہیں کہ بھائی امتحان وغیرہ میں نہیں دیتا ہوں، میں تمہیں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، میں کہوں پانی پلاؤ تو پانی پلاؤ، میں کہوں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ، میں کہوں راؤنڈ لگاؤ تو راؤنڈ لگاؤ. یہ تو ڈیمانڈ نہیں چلے گی. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جو ہم چاہیں فوراً عطا فرمائے، نہیں دے گا تو ہم باغی ہو جائیں گے، شکوے کریں گے. تو میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہے. 50 کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے، سینکڑوں کام بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہو جاتے ہیں نا اس پہ نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان کو اپنی شامت اعمال تصور کرتے ہیں. باقی دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں یہ تمنا کرنا کہ ہمارا ہر کام ہو جائے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوگا، ہمیں اس کے مرضی کے تابع چلنا پڑے گا. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں. وسیلہ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی اور طاقت، کوئی دشمن بن سکتا ہے وسیلہ، لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ سکون رہے گا. اور صبر اور سکون سے ہمیں کام لینا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اسی ضمن میں ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، جیسے میں بہن پہ نہیں کہہ رہا، میں ویسی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی، یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کام. میں کہتا ہوں اچھا یہ بتائیے آپ نماز تو سب پڑھتے ہوں گے؟ نہیں. قرآن پاک تو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوگا، یہ گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہوگی؟ نہیں. اچھا رمضان کے روزے چند ایک رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے ہیں. اچھا گناہ آپ نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں، گناہ تو سارے کے سارے کر رہے ہیں. تو ہر کام ہم کر رہے ہیں غلط قسم کا، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے. یعنی ہم تو اللہ کی کوئی نہ مانے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہ بنائیں. معاذ اللہ ہم نے یہ کہاں سے اپنا ذہن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق چلے. ہم اشارہ کریں اور اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے. بھائی گناہوں سے بچے، نمازیں پڑھے، علم سیکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ کام ہم کر نہیں رہے، گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اور اس پر پھر بڑے بھولے پن سے یہ کہنا پتہ نہیں ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ کام ہی نہیں ہو پا رہے. اچھا آپ کو خطا ہی نظر نہیں آ رہی؟ یہ رابعہ بصری آ گئی یہاں پر، یہاں خواجہ حسن بصری بیٹھے ہوئے اور ان کو اپنی خطائیں نظر نہیں آ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہماری خطاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جہاں درود شریف نہ پڑھا جائے، جہاں حدیث کا درس نہ ہو، جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں، جہاں گالی گلوچ بات بات پہ دی جائے، نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت، جہاں پر علم دین نہ سیکھا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں زمین کھودیں تو پیٹرول نکل جانا چاہیے، وہاں سے تیل کے خزانے نکل جانے چاہیے، سونا نکلنا چاہیے، آسمان سے سونا برسنا چاہیے؟
थोड़ा सा सोचिए, ज़रा समझना होगा।